فقط گندم کے دانے پر مجھے گھر سے نکالا تھا، تو پھر کیوں دی گئی ہم کو بتاؤ یہ غذا اب تک۔ شتر گربا ہے، پہلے مصرعے میں کہا مجھے گھر سے نکالا تھا، دوسرے مصرعے میں کہا ہم کو، ٹھیک ہے، مجھے اور ہم کو نہیں، مجھے کے ساتھ مجھ کو آئے گا اور ہم کو کے ساتھ ہمیں آئے گا، مجھے نہیں آئے گا۔ تو پہلے مصرعے میں اگر ہمیں کر لیں فقط گندم کے دانے پر ہمیں گھر سے نکالا تھا تو یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ باقی یہاں پہ جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو مذہبی ہوتے ہیں کلام، ان پر اصلاح جو ہے وہ بہتر ہے، اپنے ہم عقیدہ کسی عالم دین سے لی جائے۔ اسی طرح سے غزل کے اندر بھی مذہبی اشعار جو ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ ان سے تھوڑا گریز کیا جائے، کم سے کم جب تک آپ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کی ذات پر، اس کے افعال پر سوال اٹھانا شروع کر دینا ابھی تک مصرعے پر پوری گرفت حاصل نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، وزن پہ پوری گرفت نہ ہو، مضمون کو جس طرح سے ہم کہنا چاہتے ہیں پوری طرح سے نہ کہہ پا رہے ہوں، تو بہتر ہے کہ ہم دنیا داری کے مضامین پر ہی لکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ کہنا نہیں چاہا ہوتا ہے جو ہماری گرفت کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے کلام سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو کوئی پڑھنے والا اس سے یہ مفہوم لے سکتا ہے کہ شاید شاعر جو ہے وہ گستاخی جیسا کوئی فعل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم ان مضامین کو تختہ مشق بنائیں جو دنیا دارانہ ہیں، عشق و معشوقی کے ہیں یا دیگر ہیں، جو اپنا مزاج ہو، لیکن کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخاطب کر کے یا اس کے کسی بزرگ ہستی کو بیچ میں لا کے اس طرح کی مشق نہ کی جائے۔ تو بہرحال یہاں پہ بھی دیکھیں، اگر ہم اس پہ غور کریں تو کہا گیا ہے کہ ہمیں گندم کی سزا کی وجہ سے نکالا گیا، تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں بھی بعض احباب کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف اسرائیلی روایات ہیں، ورنہ کسی بھی پھل کا تعین نہیں ہے قرآن و سنت میں کہ وہ گندم تھا کیا تھا، بس وہاں پہ ہے کہ یہ شجر، اس درخت کے پاس آپ نے نہیں جانا، اور حالانکہ گندم جو ہے وہ اس کا شجر نہیں ہوتا، وہ پودا ہوتا ہے، درخت نہیں ہوتا، اور بعض کے نزدیک گندم ہی ہے، بعض گندم نہ ہونے کا کہتے ہیں، لیکن یہ شاعری میں ایک استعارہ بن چکا ہے گندم کا، دیگر لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو بطور استعارہ کیونکہ شاعری کا بن چکا ہے تو ہم اسے گندم تصور کر کے شعر کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں شعر کہتے ہوئے ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ ہمیں گندم کی وجہ سے جنت سے یا گھر سے نکالا گیا، اور تو ہمیں پھر اسی کی غذا کیوں دی گئی؟ تو یہ اصل میں اعتراض اس کے برعکس بنتا ہے کہ اگر خدا پہ تو ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ خدا نے تو گندم کی غذا ہمیں نہیں دی ہے، ہم تو خود اگا کے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں تو ہزاروں ہیں، بے شمار ہیں، چاول بھی ہے، ٹھیک ہے، اور سبزیاں ہیں، پھل ہیں، باجرہ ہے، جوار ہے، ٹھیک ہے، مکئی ہے، بہت سے اناج اللہ تعالیٰ تو پیدا کر رہے ہیں، تو گندم اگا کے یا بن و سلوا کی طرح آسمان سے ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی ذات تو نہیں ڈال رہی، تو یہ تو ہم خود اگا رہے ہیں، ہم خود گندم کو ترجیح دے رہے ہیں، روزانہ ہم گندم کی روٹی ہم خود کھا رہے ہیں، یہ کسی نے نہیں دی، بلکہ یہ تو ہم پہ اعتراض آتا ہے، انسان پہ اعتراض بنتا ہے کہ تم جس دانے کی وجہ سے جنت جیسی جگہ سے نکالے گئے ہو آج تک اسی کے ساتھ کیوں چمٹے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور غذا تم نے اپنے لیے کیوں تلاش نہیں کی؟ تو بہرحال اگر آپ اسے تھوڑا بدل لیں، اور جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ اعتراض انسان پہ بنتا ہے تو اعتراض پلٹ دیں انسان کی طرف، تو اس کا مفہوم بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ کہیں کہ کبھی جنت سے نکلے تھے جو ہم گندم کے دانے پر یا ہم گندم کے کھانے پر بہت ہی ڈھیٹ مٹی ہیں وہی رکھی غذا اب تک، یا بہت ضدی ہے کس ضد میں وہی رکھی غذا اب تک، یا کچھ بھی اس طرح سے دونوں مصرعے
میں نے صرف تجویز دی ہے، آپ نے اسے بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک سمجھ لیں کہ صرف یہ آپ کو بتایا کہ آپ کو کس طرح سے کہنا ہے، باقی یہ کوئی مثالی مصرے نہیں ہیں، یہ بہت اچھا شعر میں نے تجویز نہیں کیا ہے، آپ نے اسے بہتر خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اس کا رخ اس طرف لے آنا ہے کہ جنت سے جس دانے کی وجہ سے، جس گندم کی وجہ سے نکالے گئے ہیں، ہم نے اب تک اس کو غذا کیوں بنا رکھا ہے؟ غذائیں تو اور بھی ہیں، اناج تو اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، زندہ رہنے کے لیے چیزیں اور بھی ہیں، اور آج کل تو شاید ڈاکٹر بھی گندم کو بہت منع کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں کہ یہ بہت سی بیماریاں پیدا کر رہی۔ بہرحال ہمیں شاعری میں اسے اس طریقے سے استعمال کیا جائے، اس مضمون کو، تو میرے خیال میں بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو اسے بہتر کیسے کرنا ہے۔ لفظوں کو آگے پیچھے کر کے مترادفات کے ساتھ بدل بدل کے بار بار کہیں گے تو اس میں سے کوئی ایک اچھی صورت نکل آئے گی جو بہتر طور پہ اس مفہوم کو واضح کر رہی ہوگی۔